احکامات کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد تزکیہ نفس اور تزکیہ مال کا خرچ کرنا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ حج میں تو بے تحاشا مال ہے جو کہ خرچ کیا جاتا ہے، تو گویا تمام عبادات کی روح ہے جو کہ اللہ پاک نے اس حج میں جمع فرما دی ہے۔ اب آئیے ذرا آخر میں ہم چند اجتماعی ثمرات یا اجتماعی معاملات کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب حج ہو رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان مختلف رنگ اور نسل اور زبان کا وہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ گویا ایک بہت خوبصورت عمل ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ میں نے عرض کیا عالمگیر دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، لہذا عالمگیر دین ہونے کے اعتبار سے یہ رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا سب سے بڑا فائدہ آپ کو وہاں نظر آئے گا وہ ہے مساوات انسانی، تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو یا غریب آدمی ہو، سب برابر۔ اسی طرح خاص طور پر طواف کے دوران ہو یا نماز کے دوران ہو یا اور دیگر مواقع پر یہ عملی مساوات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو لباس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، چاہے آپ کتنے امیر ہوں یا غریب ہوں، لباس بھی ایک جیسا، پھر سب کی زبان پر الفاظ بھی ایک جیسے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، تمام انسان ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مساوات انسانی کا ایک عملی اظہار آپ کو حج کے موقع پہ نظر آتا ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان یہ جو مسلکی اختلاف ہے اس کو بہت نمایاں کیا گیا، خاص طور پر نماز کے طریقوں میں بہت زیادہ اختلاف اس کو نمایاں کیا گیا۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نماز میں 99.99% اتفاق موجود ہے، چند باتوں میں اختلاف ہے اور وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سنت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جا کے دیکھ لیجئے، عمرے ہوں یا حج کے موقع ہوں یا اور دیگر مواقع پر ایک امام کے پیچھے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو یا دیگر عبادات اس میں اتفاق زیادہ ہے، اور حج کے موقع پر تو خاص طور پر تمام مسالک کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا مساوات کے ساتھ ساتھ اتحاد یا گھنگت اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ پھر آخری بات بہت اہم ہے کہ مسلمان کوئی خاص قوم یا خاص علاقے یا خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لہذا آپ نے جو دین عطا فرمایا وہ بھی عالمگیری ہے، اور اس کی خوبصورتی ہے کہ حج کے موقع پر خاص طور پر ایک امت مسلمہ کا کانسیپٹ ہے جو کہ واضح ہوتا ہے۔ تمام انسان برابر ہیں اور ایک امت مسلمہ ہے جو اپنا ایک اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، لہذا اجتماعی سطح پر جو فریضہ انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے ایک عالمی ہیبت، ایک سمجھیے کہ عالمی طور پر ایک مساوات اور اخوت کا تصور ہے جو کہ واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا ایک امت مسلمہ ہونے کی حیثیت میں ایک یونٹی ہونے کے اعتبار سے وہاں پر اس کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ حج کے دوران جو اس کے مختلف مناسک ہیں اس میں خاص طور پر اگر غور کریں، میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی یہ مختلف مناسک جو ہے وہ مختلف اوقات میں ادا کیے جائیں گے، یا پھر یہ کہ حج جو ہے وہ ہر مہینے میں ہوا کرے گا، پاکستانی جو ہے وہ فلاں مہینے میں آ جائیں اور دیگر لوگ جو فلاں مہینے میں آ کے حج کر لیں، تو بہرحال انتظامات کے اعتبار سے سہولت ہو جائے گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ حج کے خاص دنوں کے اندر تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ وہ تمام کے تمام فرائض مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج ایک عالمی بھائی چارہ، ایک عالمی مساوات، ایک عالمی اتحاد کی علامت ہے، اور اس اعتبار سے خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ حج کے موقع پہ تو ہم یہ سارے کے سارے مسالک اور گروہ اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن حج کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد وہ جو اتفاق رائے قائم ہوا تھا وہ قائم نہیں رہ پاتا۔ تو اس کی وجہ غالباً یہ رہی کہ ہم نے حج کی وہ حکمت نہیں سمجھی یا اس کے وہ فوائد دیر پا ہم نہیں کر سکے۔ ایک فارمیلٹی تو ہم نے پوری کر لی، جس طرح اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ یہ حج بھی ایک فارمیلٹی بن گیا ہو، ایک رسم کے طور پر ہم ادا کر رہے ہوں۔ تو یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس کے فائدے دیر پا ہونے چاہیے، اور حج کے بعد جب ہم واپس آئیں تو ہماری پوری زندگی بدل جانی چاہیے۔
خاص طور پر رمی کرتے وقت ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور شیطان سے نفرت کرتے ہیں، لہذا نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہم پتھر مار رہے ہوتے ہیں گویا اسے، اور اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہم نے رسم تو پوری کر دی اور وہاں سے واپس آ کر ہم شیطان کے ایجنٹ بن جائیں، سودی کاروبار کر رہے ہوں، بے حیائی پھیلا رہے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں، تو ایسے حج کا گویا پھر ہمارے کردار پر، ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ ایک رسم ہے جو کہ ہم نے ادا کر دی۔ لہذا اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ حج گویا پوری زندگی میں تبدیلی کا نام ہے۔ انسان اس سے پہلے غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا تھا، اب اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی حج کرنے کی، تو انسان کو شرم آنی چاہیے حج کے بعد انسان جو ہے وہ نافرمانی کی زندگی گزارے۔ لہذا پورے شعور کے ساتھ رب کائنات سے استغفار کی جائے، عرفات کے میدان میں دعا کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کی جائے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی حج ادا کرنے کی، اور حج کے بعد اب ہماری زندگی کو اپنے احکامات کے مطابق اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا آخری بات بہت اہم، میں آپ کی طرف اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، یہ دنیا میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی عبادت، آپ کے روزے، آپ کی حج قبول ہوئے یا نہیں اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ حج سے پہلے ہم حرام بھی کھا رہے تھے، سود بھی کھا رہے تھے، نافرمانی بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے تھے، غلط کام بھی کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے توفیق دے دی، اور حج کے بعد ہم نے یہ تمام نافرمانیاں چھوڑ دیں، اپنے معاشی معاملات کو درست کر لیا، حلال سے حلال تر کمانے کی کوشش کرنے لگے، اسی طرح معاشرتی معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل شروع کر دیا، اور یہ جذبہ لے کر آئے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج کی طرح اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں گے، تو یہ گویا پازیٹیو تبدیلی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ تو گویا آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن دنیا میں بھی چند علامات، چند اعمال، چند سمٹمز ایسے ہیں کہ جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا حج یا عبادات قبول ہوئی یا نہیں۔ تو اگر زندگی بدل گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، دنیا میں پازیٹیو تبدیلی یہ آئی کہ سب سے پہلے جو عبادات تھیں، فرض نمازیں ہیں، حلال روزی ہے، اس کی طرف انسان متوجہ ہو گیا اور اب اللہ کے دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج قبول ہو گیا۔ بہرحال حجۃ الوداع کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن میں اپنی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام پر، اس اہم تر بات پر آپ کے سامنے ختم کرنا چاہوں گا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران تمام صحابہ کرام سے خاص طور پر عرفات کے میدان میں گواہی لی تھی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ الا هل بلغت، اے لوگو آگاہ ہو، کیا میں نے تم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچا دیا ہی نہیں؟ تمام صحابہ کرام کی گواہی موجود ہے، قد بلغت وادیت ونصحت، نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ خیر خواہی کا ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ اس پر اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کام جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے پورا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ لہذا اب آپ سے گواہی لینا چاہوں گا، کیا یہ کام اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے کیا یا نہیں کیا؟ الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے یہ کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، صحابہ کرام جس تندہی کے ساتھ انہوں نے فریضہ انجام دیا دعوت و تبلیغ اور اقامت کا، بہرحال آج مسلمان امت نے وہ کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ حج کے اثرات جو ہماری عملی زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے۔ وہ ایک رسم کی حیثیت میں تو پورے ہو رہے ہیں لیکن حج کے اثرات پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی حکمت اور اس کے فوائد اور ثمرات کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم نے حج کی حکمت اور اس کے فوائد کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح روح کے ساتھ تمام عبادات کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں ان کو پہلی فرصت میں اپنا اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔